مجھے افسوس ہے پاکستان کے سیکورٹی نظام پر. ہم کھانا کھاتے ہیں تو کیا کھاتے ہیں تمہیں پتا ہے. ہم دکان پہ بیٹھتے ہیں تو کیا بیچتے ہیں تمہیں پتا ہے. ہم سفر کرتے ہیں تو کس میں سفر کرتے ہیں تمہیں پتا ہے. یہ تم پر سوالیہ نشان ہے. پارا چنار کا واقعہ کیوں پیش آیا کہ میں سوال نہیں کروں گا سیکورٹی اداروں پہ، بلکہ میں یقین سے یہ کہوں گا کہ یہ سیکورٹی اداروں کی جانب سے ہمارے نہتے مسافروں کو لے جا کے سیکورٹی کے اداروں نے ہی دہشت گردوں کے حوالے کیا. آگے بھی سیکورٹی ہے، پیچھے بھی سیکورٹی ہے. ٹھیک مسجد کے قریب درمیان میں پہنچنے کے بعد اگلا والا سیکورٹی بھی غائب، پیچھے والا سیکورٹی بھی غائب. چوکی بنا کے اس ایریے کو جناب علی ہمارے حوالے کریں. اگر تم کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں تو ہمارے حوالے کریں. ہم اس ایریے کو بھی اور اس علاقے کو بھی، راستے کو بھی امن طریقے سے آگے رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. لہذا آپ خود اس پہ جناب علی ایکشن لے لیں. راستے کو بھی کھول کے رکھیں، راستہ بھی پر امن ہو، پارا چنار میں بھی امن قائم ہو. جلد از جلد یہ ایکشن لے لیں، ورنہ پورے پاکستان سے یقیناً شاید ریلی کی شکل میں، دھرنوں کی شکل میں پارا چنار کی طرف رخ کریں گے تو پھر تمہاری کوئی بات ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. آئیں ایک ہو جائیں، اپنے علاقے کی زمینوں کی حفاظت کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں. لینڈ ریفارم کے نام سے جو بل آ رہی ہے اس کا مقابلہ کریں، اس کو مسترد کر کے رکھیں گے انشاءاللہ. ابھی پارا چنار اور دوسرے جو واقعات پیش آ رہے ہیں، فلسطین کا واقعہ بھی پیش آ رہا ہے، تو زمینوں کا مسئلہ ہے. یہ مت سوچو کہ یہ شیعہ ہے ہم شیعہ اس کو ووٹ دیں گے، یہ نوربخشی ہے ہم نوربخشی اس کو ووٹ دیں گے، یہ سنی ہے ہم سنی ووٹ دیں گے. یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، یہ ہمارے لیے لڑوانے کی بات ہے. لہذا جس کینڈیڈیٹ کو آپ نے سامنے لانا ہے، یاد رکھو جو آپ کی زمینوں کی بات کرے، جو آپ کے لیے بجلی کی بات کرے، جو آپ کے لیے ہسپتال کی بات کرے، جو آپ کے لیے سکول کی بات کرے، جو آپ کے لیے یونیورسٹی کی بات کرے، جو آپ کے لیے کالج کی بات کرے، جو آپ کے لیے ڈاکٹر کی بات کرے، جو آپ کے پہاڑوں کو بچت کرے، جو آپ کے دریا کے حقوق کی بات کرے، جو آپ کے زمینوں کے حقوق کی بات کرے، جو آپ کی عزت کی بات کرے، اسی کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے کے آپ کے آگے لانا ہے. جب کوئی سانحہ ہو، جب کوئی واقعہ ہو تو یقیناً اس کے بعد کئی سوالات اٹھتے ہیں، جن میں سے ایک سوال کی طرف قرآن مجید نے اشارہ کیا ہے، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَ، کس وجہ سے ان کو قتل کیا گیا ہے. یہ ایک سوال ہے. وجہ اور علت کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اسی طریقے سے اور بھی سوالات ہیں. کون شہید ہوئے ہیں، کس کو قتل کیا گیا ہے. یقیناً یہ ایک بہت دلخراش واقعہ ہے، جن میں بچوں پر بھی رحم نہیں کیا گیا، خواتین پر بھی رحم نہیں کیا گیا، اور بوڑھوں پر بھی رحم نہیں کیا گیا. ہاں، اگر کسی میں جرأت ہوتا تو مقابلہ کرتا. ہمیں بھی ٹائم دے دے، ہم بھی اپنے اسلحے سے لیس ہو کے آ جاتے. ہمارے لوگ بھی، پارا چنار کے لوگ لوگوں سے کم نہیں ہے، مقابلہ کرنا جانتے ہیں. اگر ان سے کہا جائے کہ آؤ مقابلہ کریں گے تو خدا کی قسم پارا چنار کے مجاہدین کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت دکھ نہیں سکے گی. شہادت شہادت سعادت سعادت شہادت شہادت سعادت سعادت. لیکن نہتے مسافر جس میں مریض بھی ہے، سفر کی حالت میں ہے، خواتین بھی ہے، بچے بھی ہے، عجیب صورتحال ہے. اور وہ بھی جناب علی تقریباً کئی بسز وہاں پہ جا رہے تھے سفر میں کون کیا کرتا ہے، کھانے کا بھی انتظام نہیں ہوتا. یہ بزدلی کی تم لوگ انتہا کر رہے ہو. انشاءاللہ تمہارا کام ہی چھپ کے وار کرنا ہے، لیکن ہمارا کام برداشت کرنا ہے، خون دینا ہے. ہم کسی چھپ کر ہار کرے یا سامنے آ کے وار کرے، کسی سے بھی ڈرنے والے قوم نہیں ہے. مقابلہ کریں گے، جھکیں گے نہیں. تم چند لوگوں کو، نہتے لوگوں کو شہید کر کے یہ سمجھتے ہو کہ ہم پیچھے ہٹیں گے. ہم بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہمارے خون کی دیواریں کھڑی ہوگی انشاءاللہ.
ہم کربلا سے سبق سیکھے ہیں. ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں. شہادت دے کہ ہم نہیں تھکیں گے, ظلم کر کے تم تھک جاؤ گے بلا. ہم پرامن رہنے والے ہیں, پرامن رہتے ہیں. میں یہی کہوں گا پارا چنار کے جوانوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں, اب تک پرامن طریقے سے اپنے دفاع کی سچویشن میں ہے, دفاع کر رہے ہیں. مارٹر گولوں کا, میزائل سے جناب علی ان کا مقابلہ ہے, اور ان سے برداشت کر کے جناب علی دفاع کی صورت میں صبر کر رہے ہیں, تحمل کر رہے ہیں. افغانستان سے بھی میزائل, ہمارے وزیرستان سے بھی میزائل, جناب علی پاکستانی میڈ میزائل بھی ہے, امریکن میڈ میزائل بھی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کون کون ان دہشت گردی کے پیچھے بیٹھے ہوئے. لہذا یہ غریب ہے, نہتے لوگوں پہ حملہ کرنا یہ کوئی بہادری نہیں ہے, یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے. بڑا کام وہ لوگ ہیں جو ان حملوں پہ صبر کرنے والے ہیں, دامن تھام کے رہنے والے ہیں, اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آئندہ بھی ہم صبر کریں گے. انشاءاللہ امن سے رہنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. اس مملکت عزیز پاکستان کی حفاظت کے لیے جو بھی قربانی ہم سے ہو جائے, چاہے قتل کرے, چاہے شہید ہو جائے, چاہے دھماکہ کرے, انشاءاللہ ہمارے صبر کا دامن کبھی لبریز نہیں ہوگا. لہٰذا ایک سوال ہے کہ کس کو شہید کیا گیا, کس کو قتل کیا گیا؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو, چھوٹے چھوٹے بچوں کو, 3 مہینے کا بچہ فیڈر ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں, اور ان پہ جناب علی پھر اس کے بعد مارنے کے بعد بسوں سے گھسیٹ کے باہر لے کے آگے ذبح کر کے جسم کو, سر کو جسموں سے الگ کیا گیا ہے, یعنی ذبح کر کے جدا کیا گیا. عجیب ہے یہ صورتحال. دیکھیں بہت خطرناک صورتحال سامنے آ رہی ہے. لہٰذا ان نہتے اور بچوں کو, خواتین کو شہید کیا گیا ہے. یہ پہلا سوال میں آپ سے, کس کو قتل کیا گیا؟ نہتے لوگوں کو قتل کیا, نہتے لوگوں کو شہید کیا گیا, بچوں کو قتل کیا گیا, بچوں کو شہید کیا گیا. اور وہ کس طرح سے شہید کیا گیا؟ لا الہ الا اللہ. دیکھیں نا, شہید کرنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے. آؤ مقابلہ کرو, تم ہمیں فائر کرو, ہم شہید, ہم تمہیں فائر کریں گے. یہ تو روبرو مقابلہ ہوتا ہے نا, آ جائے. لیکن اس طریقے سے قتل کرنا, یہ انسانیت, میں تو یہی سمجھتا ہوں, یہ انسانیت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ اس طریقے سے نہتے مسافروں پر حملہ کرے. یہ انسانیت کا تقاضا نہیں ہے. قتل کرنے کے طریقے ہزاروں ہوتے ہیں, شہادت دینے کے ہزاروں طریقے ہوتے ہیں. میدان قتل میں, میدان جنگ میں سید حسن نصر اللہ کو دیکھو, جناب علی فلسطین کے شہداء کو دیکھو, مقابلہ کرتے ہیں تو دوسروں کو بھی واسر جہنم کرتے ہیں, خود بھی شہید ہو جاتے ہیں. اس پہ جناب علی یقیناً اس میں بہت بڑا جناب علی فخر کی بات بھی. دوسرے 2 سوال کہ کس کو قتل کیا گیا, کس طریقے سے قتل کیا گیا, اور تیسرا سوال یہ ہے کہ قتل کرنے والے کون ہیں, کس نے قتل کیا. یہ بہت عجیب ہے. اس طریقے سے دہشت گردی ہو رہی ہے, آخر ہم کس کے ہاتھوں میں اپنا لہو تلاش کریں, کس کے ہاتھوں میں, کون ہے قاتل؟ چھوٹے چھوٹے بچے پوچھ رہے ہیں قاتل کون ہے, ہمیں مارنے والے کون ہیں, اس طرح سے دہشت گردی کرنے والے کون ہیں. ہاں یقیناً قصوروار KPK حکومت ہے, امین گنڈاپور ہے. اگرچہ ہماری جناب علی اتحاد ہے, لیکن ہم اس وقت اتحاد کو نہیں دیکھتے. ایسے حکمران, چاہے گنڈاپور ہو, چاہے اور کچھ ہو, جو اپنے علاقے کو کنٹرول نہیں کر سکتے, اس پہ لعنت بھیجتے ہیں. یہ کس کا لہو, یہ کون مرا؟ حقدار حکومت بول ذرا, یہ کس کا لہو, یہ کون مرا؟ حقدار حکومت بول ذرا. اور یہ امین گنڈاپور کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, کہیں اور سے چیزیں مینیج ہو رہی ہے, وفاق سے ہے یا کہیں اور سے ہے. گنڈاپور صاحب, آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, باندھے ہوئے ہیں, تو وزیر اعلیٰ کے سیٹ پہ کیوں بیٹھے ہوئے, استعفا دے دو, نکلو حکومت سے, چھوڑو حکومت. اگر کنٹرول نہیں ہوتی ہے تو حکومت کرنے کا کیا تمہیں فائدہ ہے, کیا حق بنتا ہے تمہیں. لہٰذا یقیناً KPK حکومت کے ہاتھ بھی اس میں شامل ہے. اور ہم آگے بڑھتے ہیں تو وفاقی حکومت کو اپنے جناب علی چاپلوسیوں سے, چوری سے, ڈاکو سے, اور جناب علی یہاں اسمبلی میں
लोगों को कंट्रोल करने के लिए आईनी अमेंडमेंट करने से अभी उन लोगों को फारिग नहीं मिली है। कभी सऊदी अरब पहुंच जाते हैं, कभी जनाब अली अमेरिका पहुंच जाते हैं। सैर सिपाटे से अभी उनको फुर्सत नहीं मिली है। यकीनन ये हुकूमत नाअहल ही है, ये वफाकी हुकूमत, चाहे वो सदर हो जनाब अली जरदारी साहब। ज्यादातर जब पीपल्स पार्टी और नून लीग को हुकूमत ज्यादा मिलती है ना, तो उनके हुकूमत में अपने हुकूमत को बचाने के लिए दहशतगर्दी ज्यादा होती है। जरदारी साहब, आपको भी पारा चिनार, आप अगर शिया होने का दावा करते हैं, पाकिस्तान के सदर होने का दावा करते हैं, तो आप पाकिस्तान के कुर्सी सदारत पर बैठने के आहल नहीं हो। फौरन इस्तीफा देना चाहिए, तुम्हें सिर छोड़ना चाहिए। और वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ को भी मैं कहना चाहता हूं, आपको कोई हक नहीं पहुंचता, आपको भी कोई हक नहीं पहुंचता। हमारा लहू आपके हाथों में भी रंगीन हो चुके हैं। आपकी हुकूमत है, पूरे पाकिस्तान में आपकी हुकूमत है। अगरचे हम जानते हैं ये हुकूमत चोरों की हुकूमत है, डाकुओं की हुकूमत है, कातिलों की हुकूमत है। लिहाजा इनसे, इन डाकू चोरों से इसके अलावा और क्या बन सकता है हुकूमत करने के लिए? अपनी हुकूमत को बचाने के लिए जनाब अली, मैं वाज़ी तौर पर नहीं बता सकता, लेकिन है आइंदा आने कुछ मसाइल आ रहे हैं जिनमें अपने आप को जनाब अली सेट करने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए, क्या शेरों से क्या कोई और नजर नहीं आ रहा है तुम्हें? अपने हुकूमत को बचाने के लिए हमेशा हम ही कुर्बानी दे दें, हम ही कुर्बान होते जाएं। कभी गिलगित बल्तिस्तान में बसों पे हमले हो जाए, हम कुर्बानी दे दें। कभी परचिनार में बसों पे जनाब अली हमला करे, हम ही कुर्बान हो जाएं। कभी कोयटा पे बसों पे हमले हो जाए, हम ही कुर्बान हो जाए। कभी कराची पे हमला हो जाए। क्या तुम्हें हमारे अलावा कोई नजर नहीं आता? यकीनन हम पुरअमन कौम है, शहादत के जनाब अली तमन्ना करने वाली कौम है। लेकिन याद रखो शहबाज शरीफ और हुकूमत करने वालों, अगर ये कौम बेदार हो जाए, अगर ये कौम इंशाअल्लाह एक हुक्म करे यहाँ के कायदीन, इंशाअल्लाह उस वक्त दिखाएंगे हम कि पारा चिनार में कैसे अमन बर्पा कर सकता है। हम खुद दिखा के रखेंगे। हम कर सकते हैं, पारा चिनारी भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, हम भी इसका जवाब दे सकते हैं। जो पारा चिनार में हुआ है हम भी जवाब दे सकते हैं। लेकिन हमारा दीन हमें इजाजत नहीं देता, हमें दीन इजाजत नहीं देता। कहते हैं जो भी तुम पे जुल्म करे उसी पे क़िसास ले लो, किसी और पे जुल्म नहीं करना चाहिए। हम किसी और पे जुल्म नहीं करेंगे। ये पुरअमन इलाका है, पुरअमन रहने देंगे इंशाअल्लाह। जनाब अली, किस जनाब अली पे हम इल्जाम ठहराएं? आखिर कातिल कौन है? ये सब शरीक है। शहबाज शरीफ भी शरीक है इसमें, नवाज शरीफ भी शरीक इनमें, नून लीग भी शरीक है इसमें। और आपके अख्तियार में कोई और है, आपके अख्तियार में कुछ नहीं है, कोई और है, तो हुकूमत छोड़ो। जो आपको डंडा दे रहे हैं हुकूमत, उन्हीं के हवाले करो, दे दो। वो पीछे रह के हुकूमत जनाब अली आपको इल्जाम ठहरा रहे हैं तो हट जाओ। वो जो जनाब अली आपको भी मालूम है, सबको मालूम है आप जो कह रहे हैं। और ये पूरा गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को भी पता चल चुका है कि हम जब कातिल ढूंढते हैं तो कहते हैं नामालूम नहीं है। वो जो नामालूम है वो हम सबको मालूम है नहीं मालूम? मालूम है ना? ये हम सबको मालूम है। मुझे अफसोस है पाकिस्तान के सिक्योरिटी निजाम पर, सिक्योरिटी इदारे, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे। हम खाना खाते हैं तो क्या खाते हैं तुम्हें पता है? हम दुकान पे बैठते हैं तो क्या बेचते हैं तुम्हें पता है? हम सफर करते हैं तो किस में सफर करते हैं तुम्हें पता है? ये तुम पर सवालिया निशान है। परचिनार का वाकया क्यों पेश आया? ये क्यों पेश आया? किसने वाकया, किसने ये वाकया? सिक्योरिटी पे सवाल, बल्कि मैं सवाल नहीं करूंगा सिक्योरिटी इदारों पे, बल्कि मैं यकीन से ये कहूंगा कि ये सिक्योरिटी इदारों की जानिब से
ہمارے نہتے مسافروں کو لے جا کے سیکیورٹی کے اداروں نے ہی دہشت گردوں کے حوالے کیا ہے. آپ لوگوں نے ہی ان کے حوالے کیا ہے. آگے بھی سیکیورٹی ہے, پیچھے بھی سیکیورٹی ہے. ٹھیک مسجد کے قریب درمیان میں پہنچنے کے بعد اگلا والا سیکیورٹی بھی غائب, پیچھے والا سیکیورٹی بھی غائب. دہشت گردوں کے سامنے بٹھا کے بھاگنے والے چور, ڈاکو ہیں تم لوگ, بے غیرت ہیں تم لوگ. سیکیورٹی اداروں پہ ہم سوال کرتے ہیں, یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ گلگت بلتستان میں بھی یہی ہوا تھا, ابھی کوئٹہ میں بھی یہی ہوا تھا. یا اس میں آپ کے فورسز خود ملوث ہیں, یا آپ کے فورسز کے اندر بیڑیے موجود ہے, ڈاکو موجود ہے, خوارج موجود ہے. میں کہنا چاہتا ہوں آپ اپنے فوج کے درمیان, سیکیورٹی اداروں کے درمیان جو خوارج موجود ہے, ان خوارج کو فوری طور پر پھانسی دے دو, نکال دو ان لوگوں. لہذا ہمارا مطالبہ یہ ہے, اگر سیکیورٹی کے انتظام سنبھال نہیں سکتے تو آرام سے گھر میں بیٹھو نا. اس قوم کے ٹیکس کے پیسے کو کیوں کھاتے ہو, اس قوم کے بجٹ کو کیوں کھاتے ہو, اس قوم کو لوٹ مار کیوں کرتے ہو؟ فورسز پاکستان کے آپ لوگ ذمہ دار ہیں, آپ لوگ ذمہ دار. آپریشن کہاں پہ کیا ہے؟ مجھے تعجب ہوتا ہے, کبھی وزیرستان شمالی, کبھی وزیرستان جنوبی, کبھی خوارج کا نام لے کر, کبھی اور چیز کا نام لے کر آپریشن کر رہے ہو. مجھے لگتا ہے کہ آپریشن کے آڑ میں غریبوں کو تو تم نے قتل کیا ہے, دہشت گردوں کو تم نے رہا کیا ہوا ہے. ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, سیکیورٹی ادارے سپورٹ کر رہے ہیں. مجھے افسوس ہوتا ہے پاکستان کے افواج پاکستان پر, سیکیورٹی اداروں پر. کبھی چوروں کو سپورٹ کر کے, کبھی ڈاکوؤں کو سپورٹ کر کے صدر بناتے ہیں, کبھی چوروں کو سپورٹ کر کے وزیر اعظم بناتے ہیں, کبھی بے غیرتوں کو سپورٹ کر کے وزیر داخلہ بناتے ہیں. اب اس سے بھی تمہارے کام نہیں چلا تو دہشت گردوں کو سپورٹ کر کے غریب نہتے لوگوں پر حملہ کروانا شروع کر دیا. یہ تمہارے پالیسی کی فیل ہے, پالیسی فیل ہو چکے ہیں. عوام کو حق دے دو, عوام کو دے دو, ہمیں اجازت دے دو. انشاءاللہ اس قوم میں وہ سکت موجود ہے. پاکستان کی ملت باغیرت ملت ہے. یہاں پہ نہ کوئی سنی ہے, نہ کوئی شیعہ ہے, نہ کوئی اسماعیلیہ, نہ کوئی اہل حدیث. ہم سب ایک ہیں, مٹھی کی طرح بن جائیں گے. گھر ایک, دہشت گرد کے منہ پہ مکہ مارے گا انشاءاللہ. پورے پاکستان میں, خصوصاً گلگت بلتستان میں اہل تشیع بھی ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہے, اہل حدیث بھی ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہے, اہل نوربخشیہ بھی ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہے, اسماعیلیہ بھی ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہے. ہم سب ایک ہیں. ہمیں پاکستان عزیز ہے, ہمیں پاکستان کا امن عزیز ہے, ہمیں پاکستان کی ترقی عزیز ہے. پاکستان کے لیے ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. جو بھی جس شکل میں جو بھی وردی پہن کے آئے گا, پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے لوگ متحد ہو کر تمہارا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ. تیار ہے نا؟ تیار ہے آپ لوگ؟ انشاءاللہ. یاد رکھو, وہاں ہم کہتے ہیں کہ پارا چنار میں, یہ پارا چنار کے بعد گلگت بلتستان کا رخ کرے گا, یہاں پہ رخ کرے گا. پارا چنار میں ان کے وفاقی سطح پہ کوئی مسائل ہے, گلگت بلتستان میں اور بھی مسائل ہے. ہمیں لڑا کر ہی وہ لوگ حکومت کریں گے, ہمیں لڑا کر ہی وہ لوگ سیاست کریں گے. لہٰذا میں گلگت بلتستان کے تمام اہل دربخشیہ کو بھی دعوت دیتا ہوں, اہل حدیث کو بھی میں دعوت دیتا ہوں, اسماعیلیہ بھی کو بھی دعوت دیتا ہوں, اہل تشیع کو بھی میں دعوت دیتا ہوں. آئیں, ایک ہو جائیں, اپنے علاقے کی زمینوں کی حفاظت کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں. لینڈ ریفارم کے نام سے جو بل آ رہی ہے اس کا مقابلہ کریں, اس کو مسترد کر کے رکھیں گے انشاءاللہ. کیوں؟ دیکھیں ابھی پارا چنار اور دوسرے جو واقعات پیش آ رہے ہیں, فلسطین کا واقعہ بھی پیش آ رہا ہے, تو زمینوں کا مسئلہ ہے. زیادہ تر زمین کے ہی اسی سے اوپر آ چکے ہیں جناب علی. چھوٹے چھوٹے مسائل اس کو مذہبی رنگ دیا جاتا ہے, علاقائی رنگ دیا جاتا ہے.
لہٰذا یاد رکھو ہمارے ہاں بھی ایسا مسئلہ. ہوشیار اہل نوربخشیہ ہوشیار, اہل حدیث اہل سنت ہوشیار, اہل اسماعیلیہ اہل تشیع ہوشیار. لڑانے کی کوشش کریں گے ہمیں سیاست کے لیے, ہمیں زمینوں پہ قبضہ کرنے کے لیے, ہمارے زمینوں پہ قبضہ کرنے کے لیے, ہمیں مروانے کے لیے, ایک دوسرے کو مقابلہ کر کے مروانے کے لیے یہ لوگ استعمال کریں گے. لیکن ہوشیاری سے انشاءاللہ ہم رابطے میں ہیں, اہل نوربخشیہ علماء سے بھی, اہل سنت علماء سے بھی, اہل حدیث علماء سے بھی, اہل اسماعیلی علماء سے بھی, اہل تشیع علماء سے بھی ہم رابطے میں ہیں. انشاءاللہ گلگت بلتستان کے حوالے سے جو بھی مسائل پیش آئیں گے ہم اتفاق اور اتحاد سے آگے بڑھیں گے. کسی سیاسی فگر کو, کسی سیاسی ضمیر فروش کو, کسی سیاسی علاقہ فروش کو, کسی بے غیرت کو ہمیں لڑا کر حکومت کرنے کی اجازت کبھی نہیں دیں گے انشاءاللہ. لہٰذا یاد رکھو آئندہ الیکشن میں اگر کوئی آتے ہیں تو ہم خود ہیں نا, الیکشن میں کسی کو جتواتے ہیں تو یاد رکھو جو آپ کے قوم کی بات کرے, حقوق کی بات کرے, اس کو ووٹ دے دو. یہ مت سوچو کہ یہ شیعہ ہے ہم شیعہ اس کو ووٹ دیں گے, یہ نوربخشی ہے ہم نوربخشی اس کو ووٹ دیں گے, یہ سنی ہے ہم سنی ووٹ دیں گے. یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے, یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے, یہ ہمارے لیے نا اتفاقی کی بات ہے, یہ ہمارے لیے لڑوانے کی بات ہے. پھر اس کے بعد مذہب استعمال کر کے جو نمائندے وہ تو آرام سے بیٹھ جائیں گے, لیکن غریب عوام جو ہے وہ آپس میں لڑتے رہیں گے, ہمیشہ لڑتے رہیں گے. لہٰذا جس کینڈیڈیٹ کو آپ نے سامنے لانا ہے یاد رکھو جو آپ کے زمینوں کی بات کرے, جو آپ کے لیے بجلی کی بات کرے, جو آپ کے لیے ہسپتال کی بات کرے, جو آپ کے لیے سکول کی بات کرے, جو آپ کے لیے یونیورسٹی کی بات کرے, جو آپ کے لیے کالج کی بات کرے, جو آپ کے لیے ڈاکٹر کی بات کرے, جو آپ کے پہاڑوں کو بچت کرے, جو آپ کے دریا کے حقوق کی بات کرے, جو آپ کے زمینوں کے حقوق کی بات کرے, جو آپ کی عزت کی بات کرے, اسی کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے کے آپ کے آگے لانا ہے. یہ ہوشیاری سے آگے بڑھنا ہے. انشاءاللہ میں معذرت چاہتا ہوں, وقت کافی لیا ہے اور یہاں پہ ہم نے احتجاج کیا ہے آپ لوگوں کا. خدا سلامت رکھے. انشاءاللہ اسی طریقے سے میدان میں آنا ہے, اسی طریقے سے انشاءاللہ. مسئلہ ابھی ختم ہونے والے نہیں ہے, یقیناً اور بھی ہمیں احتجاج کرنے پڑیں گے. تو اور بھی تیار ہے نا احتجاج کرنے کے لیے, اپنے زمینوں کے لیے نکلنے کے لیے تیار ہے نا, اپنے ہسپتال کے لیے نکلنے کے لیے تیار ہے نا, پارا چنار والوں کے لیے نکلیں گے نا, فلسطینی غریب کے لیے نکلیں گے نا, شہداء کے لیے نکلیں گے نا, شہید حسن نصر اللہ کے لیے نکلیں گے نا, پاکستان کے لیے نکلو گے نا, گلگت بلتستان کے لیے نکلو گے نا. انشاءاللہ دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھا کے فریاد کرو, لبیک یا حسین, 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 لبیک یا حسین. اور یقیناً میں تمام مقتدر اداروں سے یہی کہنا چاہتا ہوں, یہاں رانچے کی اس چوک سے میں کہنا چاہتا ہوں فوری طور پر ایکشن لے لے. جو قاتلین ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچا دے, اور جو مظلومین ہیں, جو شہداء ہیں, ان کے دلجوئی کرنے کا فوری طور پر اقدامات کرے. اور پارا چنار کے میں جو بدامنی پھیلی ہوئی ہے, راستہ بھی بند ہے, پارا چنار کے لیے خوراک کی ضرورت ہے, دوائی کی ضرورت, سکول بند ہے, وہاں پہ ہاسپٹل بند ہے. فوری طور پر سیکیورٹی اور مقتدر ادارے پارا چنار میں امن قائم کریں اور پارا چنار میں جانے والے راستوں کو سیفٹی وہاں پہ دے دیں. کانوائی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, کیونکہ کانوائی کے ذریعے سے تم لوگوں نے خود ہی تمہاری ناکامی یہاں سے ثابت ہو چکی ہے کہ تم خود ہمیں اٹھا کے دہشت گردوں کے دامن میں جھولے میں ڈال رہے ہو. ہمیں کانوائی کی ضرورت نہیں ہے. اس ایریے پہ چوکی بنا کے اس ایریے کو جناب علی ہمارے حوالے کریں. اگر تم کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں تو ہمارے حوالے کریں. ہم اس ایریے کو بھی اور اس علاقے کو بھی, راستے کو بھی امن طریقے سے آگے رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. لہٰذا آپ خود اس پہ جناب علی ایکشن لے لیں, راستے کو بھی کھول کے رکھیں, راستہ بھی پر امن ہو, پارا چنار میں بھی امن قائم ہو. جلد از جلد یہ ایکشن لے لیں, ورنہ پورے پاکستان سے یقیناً شاید ریلی کی شکل میں, دھرنوں کی شکل میں پارا چنار کی طرف رخ کریں گے, تو پھر تمہاری کوئی بات ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو.